جہاں صحابہ کرام کی توہین کا ادنا سا شبہ ہو، اللہ کو وہ انداز ہی پسند نہیں ہے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام کی بے ادبی، صحابہ کرام کی کھلم کھلا گستاخی، یہ تو رب العالمین کو پسند ہی نہیں۔ جہاں صحابہ کرام کی توہین کا ذرہ سا شبہ ہو، صحابہ کرام کی بے ادبی کا ذرہ سا شبہ ہو، حالانکہ بے ادبی نہیں ہے، صحابہ کرام کی توہین نہیں، شبہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کو بے ادبی اور اللہ کو بے احترامی پیدا ہونے کا شبہ یہ بھی گوارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ اس سے صحابہ کرام کی بے ادبی کا شبہ نکلتا ہے۔ اب سمجھیں یہ جو آیات ہیں، سرداران مکہ نے کہا، مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، ہم بھی کوئی ہدایت کی باتیں، ایمان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ سنیں، لیکن ہم کیسے آپ کی مجلس میں آئیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں کہیں بلال نظر آ رہا ہے جو کہ ہمارا غلام رہا ہے، کہیں آپ کی مجلس میں عمار اور یاسر نظر آ رہے ہیں، یہ غریب غربا، یہ غلام ابن غلام، غلام خاندان کے لوگ معاذ اللہ یہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، ہم بھی آپ کی مجلس میں آئیں اور آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سنیں، یہ ہماری سرداری کے خلاف ہے، یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ ان غلاموں کے ساتھ ہم بیٹھیں، ان غرباء کے ساتھ، ان ضعفاء کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی خاص وقت ہو، اس مجلس میں صرف ہم ہی ہوں، یہ غلام، یہ غرباء، ضعفاء آپ کی مجلس میں نہ ہوں، بس ہمارے لیے مجلس خاص کر دیں، اس مجلس میں ان کا داخلہ بند کر دیا جائے۔ اگر آپ ہماری یہ شرط مانتے ہیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر آدمی کے ایمان پہ اتنے حریص تھے، اتنے خواہش مند تھے، ہر آدمی کے لیے اتنا فکر مند تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فکر کو اور آپ کی خواہش کو یوں بیان فرماتے ہیں، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے حبیب آپ اتنا پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کے لیے، کہیں اس پریشانی میں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، اتنا پریشان ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا، ارادہ یہی فرمایا کہ ان سرداران مکہ کے لیے، ان وڈیروں کے لیے میں خاص وقت متعین کرتا ہوں، خاص ان کی مجلس ہوگی، اس مجلس میں کوئی بھی یہ صحابہ جن کے بارے میں یہ اعتراض کر رہے ہیں، اس مجلس میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ ارادہ فرمایا اور ارادہ فرما لیا۔ اب آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات سمجھیں اور بتائیں کہ کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص چاہتے تھے، یا صحابہ کرام کی بے ادبی چاہتے تھے، یا صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے میں کمی چاہتے تھے؟ نہیں، لیکن یہ انداز ایسا تھا کہ اس انداز سے صحابہ کرام کی بے ادبی کا شبہ نکلتا تھا، کوئی شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اس وقت یہ سردار آ گئے ہیں، اب کوئی صحابی نہ آئے۔ یہ جو شبہ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے حبیب
یہ لوگ جو آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ ایمان والے، یہ اخلاص والے، ولا تطرد، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں، اپنی محفل سے نہ اٹھائیں، یہ سرداران مکہ اور مکہ کے وڈیروں کے مطالبے پہ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، نہ یا محبوب اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میں اللہ آپ کو حکم دیتا ہوں آپ ان کے ساتھ چمٹے رہیں، آپ ان کے ساتھ لگے رہیں، اپنی مجلس میں ان کو بٹھائیں۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسے مخلص لوگ ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے حبیب ان ایمان والوں سے کبھی اپنی نظر رحمت دور نہ کریں، کبھی اپنی نظر شفقت دور نہ کریں، ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ آگے سنیں، فَتَطْرُدَهُمْ، اگر حبیب آپ نے ان کو اپنے پاس سے دور کر دیا، اپنی مجلس سے ہٹا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو ایسا کوئی بھی انداز پسند نہیں ہے جس انداز میں صحابہ کرام کی بے ادبی کا شبہ بھی نکلتا ہو۔